مشورہ ایسا اجتماعی عمل ہے کہ جو آدمی مشورے کا اہتمام نہ کرے اس کا کام میں کوئی حصہ نہیں، اس کا کام میں کوئی حصہ نہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جو مشورے کا اہتمام نہ کرے اس کا کام میں کوئی حصہ نہیں. جس میں جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. یہ دو کام، نماز اور مشورہ، یہ دو کام امت کے سب سے زیادہ اجتماعی ہیں، کیونکہ نماز اسلام کا رکن ہے. نماز اسلام کا رکن ہے، نماز اسلام کا رکن ہے. اور مشورہ دعوت کا رکن ہے. مشورہ، نماز اسلام کا رکن ہے اور مشورہ دعوت کا رکن ہے. مشورہ دعوت کا رکن ہے. اس لیے قرآن میں نماز اور مشورے کو دونوں کو ساتھ بیان کیا گیا. جہاد کا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا یہاں کوئی ذکر نہیں، بلکہ دو چیزوں کو جمع کیا یہاں اس آیت میں، مشورہ اور نماز. الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم. ایمان والوں میں دو صفتیں ہیں، ایمان والوں میں دو صفتیں ہیں خاص اجتماعی. ایک یہ نماز اجتماعی پڑھتے ہیں، نماز اجتماعی پڑھتے ہیں، اور دوسرا کام کہ یہ مشورہ اجتماعی کرتے ہیں. مشورہ اجتماعی کرتے ہیں. یہ دو کام مسلمانوں کے اجتماعی ہیں، ایک مشورہ، دوسرے نماز. کیونکہ جماعت کی نماز کی اہمیت اس لیے ہے تاکہ 5 مرتبہ مسلمان کفار، مشرکین، منافقین اور فساق کے درمیان سے نکل کر 5 مرتبہ مسلمان ظاہر کریں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. 5 مرتبہ مسلمان مسجد میں جمع ہو کر یہ ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں. اپنے آپ کو مسلمان جب ثابت کر سکتا ہے جب وہ مسلمانوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں ان ساری قوموں کے درمیان سے نکل کر مسجد میں جمع ہو جائیں. اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی جماعت کی نماز کے چھوڑنے والے کو جہنمی فرماتے ہیں. کیا ہم سے کہہ گئے سنت ہے جماعت سے نماز پڑھنا، نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت سے پڑھنا سنت ہے، فرض تو ہے نہیں. جی ہاں، فرض تو ہے نہیں، سنت ہے. حالانکہ اگر اتنی سخت، اتنی اہمیت نہ ہوتی تو اتنی سخت بات نہ کہی جاتی کہ آپ نے فرمایا جو نماز گھروں پر پڑھیں. میرا دل چاہتا ہے نوجوانوں سے کہوں کہ انہیں اکٹھا کر کے ان کے گھر کو جلا دیں. کیوں گھر جلا دیں؟ تاکہ ان کے پاس گھر ہی نہ ہو نماز پڑھنے کو مسجد میں. سوچو تو صحیح، نماز چھوڑنے والے کے لیے نہیں وعید ہے، نماز پڑھنے والے کے لیے وعید ہے. یہ وعید نماز پڑھنے والے کے لیے، یہ وعید نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے جو نماز کہاں پڑھنے؟ گھروں میں پڑھنے. دل چاہتا ہے کہ میں ان کا گھر جلا دوں. کیوں؟ کہ اپنے آپ کو غیروں کے درمیان سے ممتاز اور غیروں کے درمیان اپنے آپ کو غیروں سے اپنے آپ کو چھانٹنے کے لیے اور اپنے آپ کو کفر و شرک سے اور فسق و فجور سے اپنے آپ کو یعنی الگ ظاہر کرنے کے لیے جماعت کی نماز ہے. اس لیے اس کی تاکید فرمائی. میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس آدمی کو کوئی عذر نہیں ہے، جسمانی کوئی عذر نہیں ہے، اگر وہ بلا کسی عذر کے مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا اور جمعہ اور جماعت کی نماز میں شرکت نہیں کرتا لیکن نماز پابندی سے پڑھتا ہے
فرمایا کہ وہ بھی جہنمی ہے. جی ہاں اللہ. کیونکہ 5 مرتبہ فجر سے لے کر عشاء تک، دن کے نکلنے سے پہلے لے کر رات کے چھپنے کے بعد تک 5 مرتبہ مسلمان وسیع میں جمع ہو کر یہ بتلائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ اہمیت ہے جماعت کی نماز کی. اس جماعت کی نماز کے ساتھ مشورے کو لائے ہیں، مشورے کی اجتماعیت کو بتلانے کے لیے، اس لیے میرے دوستوں عزیزو مشورہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ایک تو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کیا کرنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشورے میں طے ہو جائے تاکہ اس کے پابند ہو جائیں، کیونکہ جو مشورے کا جتنا زیادہ پابند ہو جائے گا وہی ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العزت ذریعہ بنا دیں گے باطل کے مغلوب ہونے کا. اور جو لوگ مشورے کی پابندی نہیں کریں گے اور وہ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے مشورے کی طے شدہ چیز کے خلاف کوئی کام یہ سوچ کر بھی کر لیں گے کہ بھئی ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے، مشورے میں تو یہ طے ہوا تھا مگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ زیادہ صحیح ہے. سنو تو صحیح، مشورے میں تو یہ طے ہوا تھا لیکن ہمیں اپنے تجربات سے اور اس وقت کے موجودہ حالات سے ایسا لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے. ہماری بات سمجھ آ رہی؟ ایسا لگتا ہے کہ یوں کرنا زیادہ بہتر ہے. مشورے میں تو ویسے کی طے ہوا لیکن اگر یوں کے بجائے یوں کیا جائے تو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے. تو یوں کہیں کہ اتنا سوچتے ہی اللہ کی مدد رک جائے گی. ان لیے اللہ تعالیٰ کی مدد تو مشورے کے ساتھ ہے، اس لیے فرمایا کہ مشورے میں اپنی رائے تو دے دو مگر اصرار مت کرو، رائے پر اصرار مت کرو، کیونکہ اپنی رائے پر اصرار کرنا وہ اختلاف کا سبب ہے. رائے پر اصرار کرنا اختلاف کا سبب ہے. آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے بہت سے پہلے، بہت کے موقع پر کہ بھئی ہمیں دشمن سے مقابلہ ہے، مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں یا باہر نکل کر میدان میں؟ بہت کا میدان یا مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں. کسی کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر کریں، کسی کی رائے تھی کہ باہر نکل کر کریں. دونوں رائے. آپ نے رائے دی تو منافقین کے سردار سے بھی رائے دی، ہماری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، رائے تو یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں، ہمارا تجربہ بھی یہی ہے اور ہماری رائے بھی یہی ہے اور فائدہ اسی میں ہے. رائے آ گئی، منافقین کے سردار کی بھی رائے آ گئی کہ ہماری رائے یہ ہے کہ باہر نکل کر مقابلہ نہ کریں، مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں، ہمیں ہمیشہ کامیابی اسی پہ ہوئی. آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ نہیں باہر نکلنا ہے، فیصلہ فرمایا کہ باہر نکلنا. جب آپ نکلنے لگے تو منافقین کے سردار نے یہ کہا، عبداللہ بن ابی نے، کہ نہیں ہماری رائے تو یہ تھی کہ یہ رہ کر مقابلہ کریں. بھائی اب فیصلہ ہو گیا، رائے ختم ہو گئی، رائے ختم ہو گئی، چلے سب کے ساتھ. لگا نہیں ہم تو آپ کا ساتھ جب دیں گے جب آپ ہماری بات مانیں. آپ ہماری بات نہیں مانیں گے ہم آپ کا ساتھ. یہ کہہ کر عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر ٹھہر گیا مدینے. نے کہا ہم تو آپ کا ساتھ اس شرط پر دیں گے کہ آپ ہماری رائے مانیں. 300 صحابہ 300 آدمی اس کے ساتھ ٹھہر گئے. 700 رہ گئے
1000 تھے مسلمان, 3000 کفار تھے مقابلے پر, 3000 کفار مقابلے. صحابہ 1000 تھے, 700 رہ گئے. فرمایا چلو نکلو میدان میں, جو نہیں جا رہے ہیں ان کی وجہ سے تم پریشان نہ ہو, تم چلو آگے. یہ نکلے. اللہ کی شان, اللہ نے 700 صحابہ کو 3000 مشرکین پر غلبہ دے دیا. 700 صحابہ کو 3000 پر غلبہ دے دیا. سارے کفار مشرکین کو ہزیمت ہوئی. لیکن جو میدان میں اتر گئے اطاعت کے ساتھ, اجتماعیت کے ساتھ, اگرچہ ان کی تعداد کم ہو گئی تھی, 700 رہ گئے تھے, مگر جمے رہے. یہ اللہ نے دکھلا دیا کہ تم جو میدان میں اتر گئے 700, ہم تمہیں 3000 پر غالب کر دیتے ہیں. فتح ہو گئی. فتح ہو گئی تو جن صحابہ کو آپ نے متعین کیا تھا جبل رومات پر, اور کہا تھا کہ دیکھو یہاں سے مت ہٹنا, یہاں سے نہ ہٹنا, چاہے فتح ہو جائے اور لوگ مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا, اور شکست ہو جائے, کیا ہو جائے, مسلمانوں کو شکست ہو جائے اور مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں میدان میں, اور آسمان سے چیل کوے اتر کر مائع لاشوں سے گوشت کھا رہے ہوں, تو ان پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی مت ہٹنا, نہ ہماری لاشوں کی فکر کرنا اور نہ مال غنیمت کی کوشش کرنا. حالانکہ مال غنیمت کی فضیلت ہے, مال غنیمت کی فضیلت ہے, یہ آپ نے سنایا. ہمیں یہاں سے مت ہٹنا. جب شکست ہو گئی کفار کو اور سارا مال غنیمت چھوڑ کے بھاگے وہ, اور صحابہ مال غنیمت سمیٹنے لگے, تو یہ 50 آدمی جو ایک جماعت آپ نے جب رومات پر متعین کی تھی, انہوں نے کہا امیر صاحب اجتماع ہو چکا ہے, تقاضا پورا ہو چکا, میدان ہاتھ آ چکا, سارا کام جو کچھ تھا وہ نمٹ گیا. اب ہمیں آپ اجازت دیجیے ہم نیچے اتریں. دیکھو دوسری سے مال غنیمت سمیٹ رہے, ہمیں بھی مال غنیمت لینا چاہیے. اور یہ تو اس وقت کی بات تھی جب میدان ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا, اب تو میدان ہمارے ہاتھ آ چکا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, مجھے تو اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے میں تو اس حکم پر ہوں, اور تمہیں چاہیے کہ تم اس سے میری اطاعت کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں اجازت دیجیے ہم نیچے اتریں. انہوں نے کہا نہیں اجازت نہیں ہے. چنانچہ 40 صحابہ اپنے امیر کی نافرمانی کر کے جب رومات سے نیچے اتر گئے. خالی نے دیکھا کہ اچھا یہ گھاٹی خالی ہو گئی, جو اصل حملہ کرنے کا راستہ تھا. دیکھا کہ یہ گھاٹی خالی ہو گئی, ادھر سے دوبارہ پلٹ کر کفار نے حملہ کیا. صحابہ مال غنیمت کے سمیٹنے میں ایسے مشغول تھے کہ ایک ایک صحابی کے پیچھے مشرک ہتھیار لے کر آ گیا, انہیں پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا. ادھر سے مشرکین نے ادھر سے حملہ کیا, اور یہ 10 رہ گئے تھے اوپر, انہیں 10 کو قتل کیا صحابہ کو پہاڑ پر, اور یہاں سے آ کر دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا. سارا ایسا شمشان کا میدان بنا کہ صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا. یہ ہمارے کون کون ہے, آپس کی جان پہچان اور آپس کی یہ ختم ہو گیا. کون کون ہے, سب مل گئے آپس میں, کسی کو پتا نہیں اپنا کون پرایا کون. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان, ان کو ایک صحابی نے قتل کیا. وہ پیچھے چیخ رہے, ارے انہیں قتل نہ کرو, انہیں قتل نہ کرو, یہ میرے والد ہیں, یہ تو میرے والد ہیں, یہ تو صحابی ہیں, ارے مسلمان کو قتل نہ کرو, یہ تو میرا ساتھی ہے, یہ تو میرا باپ ہے, یہ مسلمان ہے. لیکن صحابی نے ان کو ان کے باپ کو بھی قتل کر دیا. حالانکہ ایسے تھے صحابہ کرام کہ حضرت فرماتے ہیں
جس صحابی نے میرے باپ کو قتل کیا میرے منع کرنے کے باوجود، اور جانے میں کیا ہے مشرک سمجھ کر، میں نے پوری زندگی دعا کی اے اللہ میرے باپ کے قاتل کو معاف کر دے، میرے باپ کے قاتل کو معاف کر دے، اس سے غلطی ہوگی، سوچو تو صحیح، پورے کہتے ہیں میں نے پوری زندگی دعا کی اے اللہ میرے باپ کو جس صحابی نے قتل کیا تو قیامت میں ان کی پکڑ نہ کی، انہیں معاف کر دے، میں اپنے باپ کی طرف سے، میں اپنے باپ کے قاتل کے لیے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو اسے معاف کر دے۔ ان کے بیچاروں سے غلطی ہو گئی، ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کون ہے، حالانکہ تیجے چیخ رہے تھے کہ یہ میرا باپ ہے، اسے قتل نہ کرو۔ مجھے تو ساری بات سمجھانے کے لیے عرض کرنی تھی کہ جو چیز مشورے میں طے ہو جائے اس کے سب پابند ہو جائیں، اس کے سب پابند ہو جائیں، کیونکہ جتنی طے شدہ چیز پر ساتھی مجتمع ہوں گے اسی قدر اللہ کی مدد آ رہے گی، اور اگر طے شدہ چیز سے یوں سوچ کر ہٹ گئے کہ بھائی چلو یوں نہیں یوں کر لو، یوں نہیں یوں کر لو، تو مدد اٹھ جائے گی۔ ایک فرد کام کرنے والوں میں سے ایک فرد، صرف ایک مرد، ایک فرد، ایک اکیلا، اگر وہ بھی کسی اچھے موقع کو یہ سوچ کر چھوڑ دے کہ مجھ سے کام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس ایک فرد کو بھی غیبی مدد دکھلا دیتے ہیں۔